بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ محترم معزز سامعین کرام، برادران ملت، ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی 170 پر 2 اور 170 پر 3، جسے ہمارے قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے لگ بھگ 13ویں رکعت میں نماز ان آیتوں کو پڑھا تھا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے ایک واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، فطرت انسانی بھی یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا، اس کی ضرورتیں، حاجتیں، اس کے ہر ایک چیز کا خیال رکھا اور سارے حاجتوں کو اللہ نے پورا فرمایا۔ تو فطرت انسانی بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو بندہ، جس بندے کو کسی کی طرف سے احسان ہو تو اس احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جائے۔ اللہ کی طرف سے احسان ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے جب یہ احسان ہوا ہے تو فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جب بھی کسی بات کا حکم کرے تو بندہ فوراً ان باتوں کو قبول کرے، ان باتوں کو تسلیم کرے۔ حضرات صحابہ کرام نے اسی اللہ کے اس پیغام کو اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو جب ایسے وقت میں اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، صحابہ کرام چور چور ہو چکے تھے، زخموں سے چور چور ہو چکے تھے۔ اس وقت میں اللہ نے حکم دیا تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ابھی ہم زخموں سے چور چور ہیں، ابھی ہم پریشان ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ فوراً اللہ اور اللہ کے نبی کے باتوں کا جواب دیا۔ انہی باتوں کی طرف ان آیتوں میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ سنیں، فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جن لوگوں نے استجابوا قبول کیا کس کو؟ للہ وللرسول، للہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو قبول کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو قبول کیا۔ من بعد ما اصابہم القرح، اس وقت میں جب کہ ان کو گہری چوٹیں آئی ہوئی تھی، اس وقت میں قبول کیا جب کہ حضرات صحابہ کو گہری چوٹیں آئی ہوئی تھی۔ للذین احسنوا منہم،
وہ لوگ جو کہ ان میں سے نیکوکار تھے، واتقو اور پرہیزگار تھے، اجر عظیم، ان کے لیے بہترین اجر ہے، بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ الذین قال لهم الناس، جبکہ ان لوگوں سے کہا گیا، ان لوگوں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ مشرکین مکہ دوبارہ تمہارے لیے چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں، فخشوہم، تمہیں چاہیے کہ تم مشرکین مکہ سے ڈر جانا چاہیے، وہ دوبارہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں صحابہ کرام نے کہا تھا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، صحابہ نے اس وقت میں کہا تھا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں، یہ دو آیتیں غزوہ حمراء الاسد، ایک غزوہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس غزوے میں شریک ہوئے تھے، غزوہ حمراء الاسد۔ غزوہ حمراء الاسد سے پہلے جنگ احد شوال 15 تاریخ کو، 15 شوال کو غزوہ احد پیش آیا تھا۔ غزوہ احد میں آپ حضرات جانتے ہیں، بار بار سنے ہوں گے کہ ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی مل چکی تھی، مسلمان کامیاب ہو چکے تھے، لیکن ایک جماعت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ یہاں سے واپس نہیں آنا اس وقت تک جب تک کہ میں نہ کہہ دوں۔ صحابہ کرام میں سے جو 50 افراد کی جماعت تھی وہ یہ سمجھ لیا کہ مسلمانوں نے جنگ جیت لیا اور اب جو ہے جنگ مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ مال غنیمت لینے کے لیے وہ صحابہ وہاں سے نکل کر آئے اور مال غنیمت کی طرف متوجہ تھے کہ اس طرف سے مشرکین مکہ نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ اب وہ وقت تھا، وہ بڑا عجیب و غریب منظر تھا کہ حضرات صحابہ کے پیر متزلزل ہو گئے، صحابہ منتشر ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام تلوار سوند کر کھڑے ہو گئے، اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 10 صحابہ کرام سینہ سپر ہو کر کھڑے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ چنانچہ جو ہے اس میں حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد، حضرت ابو دجانہ، بہت سارے صحابہ، حضرت اسید بن حضیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ میں بتاؤں گا تفصیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو منظر لوگوں کو دکھانا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تھوڑی سی نافرمانی، جو کہ نافرمانی نہیں شمار کی جاتی، یہاں جو ہے اجتہادی غلطی ہوئی تھی حضرات صحابہ سے، اجتہادی غلطی یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ کہا تھا کہ جب تک جنگ نہ ہو جائے اس وقت تک ٹھہرے رہنا، اور جنگ مکمل ہو گئی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم یہیں ٹھہرے رہنا جب تک میں نہ کہوں۔ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے پورے جنگ کا کایا پلٹ گیا، جنگ کا کایا پلٹا۔ اب جو ہے صحابہ کرام تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام واپس جو ہے صحابہ کرام کو لے کر جو شہداء تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور پھر باقی صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ ہفتے کا دن تھا، 15 شوال کی تاریخ تھی۔ اللہ کے نبی آئے تو کہتے ہیں کہ ادھر جو مشرکین کی طرف سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس وقت میں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے،
فرماتے ہیں حضرت ابو سفیان واپس جاتے جاتے وہاں پر ٹھہر کر کچھ دور جا کر رک گئے اور انہوں نے آپس میں یہ باتیں کرنے لگے، ارے کیا ہو گیا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ جیت کر واپس ہو رہے ہیں، ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم جنگ جیت کر واپس ہو رہے ہیں، جبکہ ابھی بھی محمد عربی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینے کی دوشیزائیں ان کے گھروں میں آرام سے رہ رہی ہیں، اور ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم جنگ جیت کر واپس جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی بات، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم جنگ جیت بھی گئے، اور جبکہ جو ہے صحابہ اکرام کے جو بہترین شہ سوار تھے ان میں سے 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں۔ اگر تھوڑی محنت اور کر لیتے، تھوڑی کوشش اور کر لیتے تو ہو سکتا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس وقت میں حضرت ابو سفیان یہ سوچ رہے تھے کہ اگر تھوڑی کوشش کر لیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صف ہستی سے مٹایا جا سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جا سکتا ہے، اسلام کو مکمل طور پر مٹا دیا جا سکتا ہے، مدینے کو ختم کر دیا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اسی جگہ ٹھہر گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ وہیں رات میں قیام کیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مشرکین کے اس ارادہ یہ تھا کہ ہم واپس لوٹیں گے، دوبارہ واپس مدینہ جائیں گے اور جا کر دوبارہ حملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام صبح میں، اتوار کا دن تھا، 16 شوال کی تاریخ تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ جا کر صحابہ میں اعلان کر دو، صحابہ میں اعلان کر دو کہ دوبارہ ہم کو واپس لوٹنا ہے اور مشرکین مکہ کا تعاقب کرنا ہے، مشرکین مکہ کا تعاقب کرنا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے اطلاع دی تو حضرت ابو بکر تیار ہو گئے، حضرت عمر تیار ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جا کر اعلان کرنے لگے۔ حضرت بلال اعلان کرنے لگے تو صحابہ اکرام، آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کتنے پریشان ہوں گے، زخمی حالت ہے، ابھی جو ہے لوٹے ہیں رات میں، یہاں تک کہتے ہیں کہ زخموں کی مرہم پٹی بھی نہیں ہو سکی تھی، زخموں کی مرہم پٹی بھی، ان کے زخموں پر دوائی بھی نہیں لگائی گئی تھی۔ سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رات میں صحابہ کرام نے جن کو زخم آئے ہوئے تھے، انہوں نے کپڑا جلا کر اس زخم پر جو ہے اس کپڑے کا جو کپڑا جلنے کے بعد جو چیز باقی رہ جاتی ہے اسے اپنے زخم پر ڈال لیا تھا تاکہ زخم سوکھ جائے۔ کہتے ہیں کہ صبح اعلان ہوا، اعلان ہوتے ہی دوبارہ صحابہ کرام تیار ہو گئے، اور اعلان یہ ہوا تھا کہ وہی صحابہ جائیں گے جو جنگ احد میں شریک تھے، دوسرے صحابہ کرام نہیں آئیں گے، دوسرے کوئی وہ صحابی جو جنگ احد میں شریک نہیں تھے وہ دوبارہ اس جنگ میں نہیں آئیں گے، وہی صحابہ جائیں گے جو جنگ احد میں شریک تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اعلان سن کر دوڑے چلے آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، نبی جی میرے والد محترم جنگ بدر میں بھی مجھے آنے نہیں دیا، اور جنگ احد میں بھی میں نے بہت کوشش کی، مجھے جنگ احد میں بھی آنے نہیں دیا،
وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ کی تقریباً 9 بیٹیاں تھیں اور حضرت جابر ایک بیٹے. گھر میں 2 مرد ہیں، ایک حضرت عبداللہ اور دوسرے حضرت جابر، اور 9 بیٹیاں جو بڑی ہو چکی تھی، جوان ہو چکی تھی. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں بھی کوشش کی کہ شریک ہو جائیں. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ دیکھو، گھر کو، جوان بچیوں کو بغیر مرد کے چھوڑ کر جانا یہ تمہارے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے، میرے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے. یا تو تم جنگ میں جاؤ یا تو میں جنگ میں جاؤں. اگر تم جاؤ گے تو میں گھر میں رہوں گا، میں جاؤں گا تو تم گھر میں رہو. لیکن یاد رکھو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنگ میں جائیں اور میں گھر میں بیٹھا رہوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. میں گھر میں بیٹھوں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے مجھے اجازت دے دو. باپ بیٹے میں لڑائی ہو رہی ہے، جنگ میں جانے کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے. چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے والد محترم کو اجازت دے دی. حضرت عبداللہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اجازت دے دو اس لیے کہ ممکن ہے کہ جنگ احد کے موقع پر کہ ممکن ہے اللہ مجھے شہادت نصیب کر دے. چنانچہ حضرت عبداللہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنگ احد میں شریک رہے اور شہادت کا مقام انہوں نے پایا. شہادت کا مقام کہتے ہیں، روایات میں یہ بات ملتی ہے جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ویسے حضرت عبداللہ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. ان کے جنازے کو ایک ساتھ اٹھانا ممکن نہیں تھا، کپڑے میں ان کے ٹکڑوں کو رکھ کر اٹھایا گیا تھا. جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی ایک بہن بھی دوڑی دوڑی چلی آئی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ ایک اونٹ دے دیا، کہا کہ یہ اونٹ لے جاؤ، ابا کا جنازہ گھر میں لے کر آؤ، بنو سلیمہ کا ایک قبرستان ہے وہاں پر ہم دفنا لیں گے. لیکن اٹھائیں تو نہ، اٹھیں، وہ تو ٹکڑے تھے، جسم کے لوتھڑے تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، جہاں جنگ احد میں جتنے شہداء دفنائے جا رہے ہیں وہیں پر دفنایا جائے گا، ان کو گھر نہیں بھیجا جائے گا، جتنا رونا ہو رو لو. چنانچہ کہتے ہیں کہ ان کی بچیوں نے رویا، گڑ گڑایا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو نہیں بھیجا. تو حضرت جابر دوڑے دوڑے چلے آئے جنگ غزوہ حمراء الاسد کے موقع پر کہ دوسرے دن اتوار کا دن ہے، ہفتے کا دن یہ معاملہ ہوا تھا، اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن اعلان ہو رہا ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے اجازت طلب کی، ابا اللہ کے نبی جی آپ مجھے اجازت دے دیں، ابا محترم مجھے 2 جنگوں میں شریک ہونے کا موقع نہیں دیا، 9 بچیوں کو چھوڑا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ نے صرف 2 باغ جس کی آمدنی بہت کم تھی، بہت تھوڑی تھی، اور 9 بچیوں کو چھوڑ کر گئے تھے، بہت زیادہ قرضہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، بہت زیادہ قرضہ تھا حضرت عبداللہ پر. کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ نبی جی یہودیوں کا مجھ پر، میرے والد محترم پر بہت زیادہ قرضہ ہے، آپ ان سے میری گھر کی حالت سنا کر تھوڑی گنجائش نکال کر مصالحت کرا دیں، یعنی کچھ کم کرا دیں قرضہ، کہ چونکہ میرے گھر میں جو ہے 9 بہنیں ہیں اور 2 باغ اور اس کی آمدنی بہت مختصر. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو بلا کر سمجھایا کہ اس بندے کا قرضہ تھوڑا کم کر دو. یہودی تیار نہ ہوئے. اللہ کے نبی نے پھر سمجھایا، کہا کہ چلو ایسا کرو، اس سال تھوڑا لے لو، آدھا قرضہ اس سال لے لو اور آدھا قرضہ بعد میں لے لو. لیکن ان یہودیوں نے اس بات کو بھی قبول نہیں کیا، کہا کہ ہم کو تو پورا چاہیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کہ جابر جب فصل تیار ہو جائے، کھجور جب پک کر ریڈی ہو جائیں، تیار ہو جائیں، تم جو ہے سارے کھجوروں کو لا کر ایک جگہ جمع کر دینا، اور جب جو ہے قرضہ دینے کا وقت آئے، جب یہودی قرض خواہ تمہارے پاس آنے لگے، مجھے آ کر اطلاع دینا۔ چنانچہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر اطلاع دی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس باغ کے پاس آئے جہاں پر جو ہے آپ کے باغ تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پڑھ کر جو ہے تقسیم کی جگہ بیٹھ گئے، اور حضرت جابر سے کہا دیتے رہو اپنا قرضہ۔ چنانچہ کہتے ہیں حضرت جابر قرضہ دیتے گئے، جتنے بھی قرض خواہ تھے سب آئے اور قرض لیتے گئے، لیکن جو ہے جو کھجوریں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے موجودگی میں تھی، کہتے ہیں کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی بہت ساری کھجوریں بچ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے اجازت دی، چل طلب کی، تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی کہ تم آ سکتے ہو۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچا، قبیلے بنو عبد الاشہل کے 2 صحابہ کرام، 2 صحابہ ایسے زخمی تھے، زخموں سے چور چور تھے۔ کہتے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم میں سے دونوں ساتھیوں کے پاس، میرے اور میرے بھائی کے پاس جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے سواری نہیں تھی، سفر کرنے کے لیے سواری نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کا پیغام آ چکا تھا کہ ہمیں جو ہے حمراء الاسد تک مشرکین مکہ کا تعاقب کرنا ہے۔ حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، تقریباً مدینے سے 8 کلومیٹر دور ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب پیغام آیا تو ہم دونوں آپس میں یہ بات کرنے لگے، ہمارے پاس سواری بھی نہیں ہے اور ہم پیدل چلنے کے بھی قابل نہیں، اتنے زخم آئے، پیدل چلنے کے بھی قابل نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ جو ہے غزوہ چھوٹ جائیں۔ لیکن کہتے ہیں صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، یہ دونوں صحابہ کہتے ہیں کہ جو راوی روایت بیان کرنے والے ہیں غالباً حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ سیرت حلبیہ کے اندر نام بھی بیان کیا ہے، حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت ان میں مضبوط تھے، اور اپنے دوسرے بھائی جو ہے اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے۔ حضرت رافع کہتے ہیں ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نکل پڑے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جانے کے لیے۔ چونکہ اللہ کے نبی کا قافلہ نکل چکا تھا، ہم بھی راستے میں چل رہے تھے، چلتے جب کبھی جو ہے میرا دوسرا بھائی چل نہیں سکتا، میں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا اور حتی الامکان میں اسے لے کر چلتا، اور جب میں تھک جاتا اس وقت میں اسے نیچے اتار دیتا۔ پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ حمراء الاسد میں وہاں مقام جا کر ٹھہرے ہوئے تھے تو ہم بھی وہاں پر جا کر پہنچ گئے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے تھے، اس وقت میں اس اعلان کے موقع پر حضرات صحابہ اکرام کو جو زخمیں لگی ہوئی تھی، اس میں سے حضرت اسید بن حضیر اور حضرت ہراش تقریباً 9 زخم آئے ہوئے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر کو 9 زخم آئے ہوئے تھے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، آپ اندازہ لگا لیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی رسول ہیں جو مدینے میں سب سے بڑے مالدار صحابی، مدینے میں سب سے بڑے مالدار صحابی، لیکن بنفس نفیس حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ بدر میں شریک رہے، اور تقریباً 20 چوٹیں لگی ہوئی تھی، 20 زخم آئے ہوئے۔ حضرت ہراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے زیادہ زخم، حضرت طلحہ بن عبید، جیسے میں نے کہا حضرت طلحہ بن عبید کو 70 زخم آئے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 70 زخم۔ گننے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گن کر بتا رہے تھے کہ حضرت طلحہ کو 70 زخم آئے ہیں، اور اتنے زخم
کہتے ہیں کہ ایک انگلی بھی جو ہے حضرت طلحہ کی چلی گئی. ایک روایت میں آتا ہے شہادت والی انگلی کٹ گئی تھی, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو آخری والی انگلی ہوتی ہے یہ آخری والی انگلی کٹ گئی تھی, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ پور ہی نکل گئے تھے. یہ پور نکل گئے تھے, تلوار اٹھانے کے قابل نہیں تھے. حضرت طلحہ بیٹھے ہوئے تھے, راستے میں جو ہے حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, قربان جائیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر صحابہ کی یہ حالت تھی, صحابہ کی یہ حالت تھی, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت کچھ کم نہیں تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تقریباً جو ہے سامنے کے 2 دندان مبارک شہید ہو چکے تھے, اور آپ جو ہیں جو زرہ پہنے تھے, لوہے کا جو کڑا تھا, وہ کڑے پر مار لگنے کی وجہ سے چہرے میں جو ہے وہ کڑا گھس گیا تھا, چہرے میں وہ کڑا گھس گیا تھا جسے نکالا گیا, جس کی وجہ سے چہرہ زخمی تھا. اور نیچے کا جو ہونٹ ہے, ہونٹ مبارک, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نیچے کا ہونٹ مبارک یہ بھی زخمی تھا. اور کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے کسی جو ہے دشمن کی طرف سے حملہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ گڑھے میں گر گئے تھے. جب گڑھے میں گرے تھے تو دونوں گھٹنوں کو بھی زخم آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود زخمی. کہتے ہیں جب اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ مشرکین پھر سے تیار ہو رہے ہیں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تیار ہوئے. ایسے زخمی تھے تو صحابہ بھی زخمی. اب بتائیں کہ کیوں تیار نہ ہو, جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے شکیب نامی سواری پر سوار ہو چکے تھے, زیرہ دوبارہ پہن چکے تھے, اور صحابہ میں اعلان کر رہے تھے کہ آؤ جنگ کے لیے جائیں, آؤ جنگ کے لیے جائیں. کہتے ہیں کہ راستے میں چلتے چلتے حضرت طلحہ سے ملاقات ہو گئی, جبکہ حضرت طلحہ کو تلوار اٹھانے کی سکت نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ سے پوچھا, اے طلحہ تمہارا ہتھیار کہاں ہے؟ حضرت طلحہ دوڑے گئے اور دوڑے جا کر وہ ہتھیار اٹھا لیا. کہا کہ اللہ کے نبی یہاں ہے, میرا ہتھیار یہاں پر ہے, میں تیار ہوں. جب کسی نے پوچھا تمہارے اندر طاقت بھی نہیں تھی تلوار اٹھانے کی, اور تم جب اللہ کے نبی نے آواز دیا تو اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے گئے اور تلوار اٹھا لیا, تو کہا کہ میری 100 جانیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان. جب جو ہے فرماتے ہیں 10 صحابہ جنگ احد کے موقع پر ٹھہرے ہوئے تھے, تو 10 صحابہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں تھے, صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے. انہوں نے تلوار سے اور اپنی ڈھال سے روکتے رہے. جب جو ہے ان کے ہاتھ سے ڈھال نکل گئی, ان کے جو ہاتھ زخمی ہوئے تھے نا, ہاتھ میں کیسے زخم ہوا تھا, ایک تیر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آیا تھا تو اس تیر کو اپنے ہاتھوں سے روکا تھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. چنانچہ محترم بزرگ اور عزیز دوستو, کہ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز دی, تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر سارے صحابہ جمع ہو گئے. آپ کا قافلہ حمراء الاسد کی طرف نکل پڑا. جب آپ کا قافلہ حمراء الاسد کی طرف جا رہا تھا اور مشرکین مکہ وہاں بالکل تیار تھے, حضرت کہتے ہیں خزاعہ ایک قبیلہ تھا مدینے کے اندر, ان میں سے بہت سے مسلمان تھے اور بہت سارے لوگ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے خزاعہ کے, اور ان کا جو سردار تھا معبد خزائی مسلمان نہیں تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مصالحت کر لیا تھا. مصالحت اس بات کی, چونکہ مدینے میں رہتے تھے تو یہ مصالحت ہو گئی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور کسی مشرک کے طرف سے اس کی حمایت کرتے ہوئے تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے, اور آپ بھی ہمارے ساتھ کیا نہیں کریں گے, جنگ نہیں کریں گے. مصالحت ہو گئی تھی. لیکن معبد خزائی کے بارے میں آتا ہے, اگرچہ وہ مشرک تھا لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری دیکھ کر
معبد خزائی وہ مکہ جا رہا تھا تجارت کی غرض سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پہلے وہ عیادت کیا، چونکہ جنگ احد میں نقصان ہوا تھا. عیادت کر کر وہ واپس جب جا رہا تھا تو جاتے جاتے وہاں پر پہنچ گیا جہاں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا مشرکین مکہ کا. تو معبد خزائی کو جیسے ہی ابو سفیان نے دیکھا تو ابو سفیان نے یہ سمجھا کہ آج اچھی خبر آنے والی ہے. فوراً معبد خزائی کے پاس گیا اور جا کر جو ہے ان سے خبر لینے لگے کہ مدینے کی کیا خبر ہے بتاؤ. چونکہ معبد خزائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر ایسی باتیں کی، کہا کہ ابو سفیان تم کیا کر رہے ہو؟ تم دوبارہ لڑنے جا رہے ہو؟ تم کو معلوم بھی ہے مدینے میں کیا ہوا ہے؟ مدینے میں جو صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا ہے ان کے رشتہ دار بڑے غصے میں ہیں اور بدلہ لینے کی غرض سے پھر سے وہ تیار ہو کر ہتھیار سے لیس ہو کر دوبارہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے چلے آ رہے ہیں. وہ بھی ہیں اور ان کے علاوہ بہت سارے اور صحابہ ہیں. معبد خزائی جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کو کہا تھا کہ وہی صحابہ آئیں جو جنگ احد میں شریک ہوں، سوائے حضرت جابر کے دوسرا کوئی صحابی شریک نہیں تھا. لیکن معبد خزائی نے کہا کہ بہت سارے صحابہ ہیں جو تمہارے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہے. مطلب یہ تھا کہ کسی طریقے سے ڈر کر ابو سفیان یہاں سے چلے جائیں رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں کہ ان کی باتوں نے اتنا روب ڈالا ابو سفیان پر، اتنا روب ڈالا کہ ان کی باتیں سن کر فوراً ابو سفیان وہاں سے نکل پڑا. کہا کہ اگلے سال دیکھ لیں گے، اگلے سال دیکھ لیں گے. پھر کچھ سال گزرنے کے بعد جب فتح مکہ کا موقع آیا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان بنا لیے گئے، ایمان میں داخل ہوئے. لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ قافلہ لے کر نکلے اور نکل کر حمراء الاسد میں آپ نے پڑاؤ ڈالا. حمراء الاسد میں تقریباً بعض روایات میں 700 صحابہ کا ذکر ملتا ہے. 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، باقی صحابہ موجود تھے، تو 700 صحابہ کا ذکر ملتا ہے. بعض روایات میں 300 صحابہ کا ذکر ملتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھیں ایک منتظم تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. آپ نے ان 700 صحابہ کو تقریباً 3 دن وہاں پر ٹھہرے رہے حمراء الاسد میں. 3 دن تک، جمعرات اتوار کے دن نکلے تھے، پیر منگل چہارشنبے کے دن تک وہاں پر ٹھہرے رہے، جبکہ جو ہے ابو سفیان کا لشکر جا چکا تھا. 3 دن کا قیام رہا اور اس 3 دن کے قیام میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو یہ بتا دیا تھا کہ رات کا وقت جب آ جائے تو تقریباً 500 جگہ پر آگ سلگانا، 500 جگہ پر آگ سلگانا، 500 جگہ آگ سلگائی جاتی تھی. اندازہ یہ ہوتا تھا کہ جو ہے بہت سارے صحابہ یہاں پر موجود ہیں، بہت سارے صحابہ یہاں پر موجود ہیں. اس طرح سے تقریباً جو ہے 500 جگہ آگ سلگائی جاتی تھی. 3 دن تک قیام رہا. اب جب جو ہے اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی مشرکین مکہ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام وہاں پر ایک بازار لگتا تھا، اس بازار میں گئے. بہت سارا جو مال غنیمت ملا تھا، اس مال غنیمت سے صحابہ کرام نے بہت ساری چیزیں خریدی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جب وہ مدینہ لے کر آ کر بیچے تو بہت زیادہ نفع حضرات صحابہ کو دنیاوی اعتبار سے ملا، دنیاوی اعتبار سے. تو جیسے ہی جو ہے صحابہ کرام کا یہ منظر آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آیتیں اتاری، الذین استجابوا للہ والرسول، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز کو
جیسے ہی آواز لگتی ہے تو آواز کو قبول کرتے ہیں. کب؟ اس وقت میں جبکہ ان کو گہری چوٹیں آئی ہوئی ہیں, اس وقت میں ان کو آواز لگتی ہے تو اس آواز کو وہ قبول کرتے ہیں, اور جو ہے اس آواز کو قبول کرتے ہیں. اور جب ان کو ڈرایا جاتا ہے یہ کہہ کر کے سامنے ایک بہت بڑا لشکر ہتھیار سے لیس ہو کر آ رہا ہے, تو کہتے ہیں قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی. تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے الفاظ ہیں. اس وقت میں جب کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ تعالی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہتے ہیں کہ جب اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ الفاظ کہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی کیسے حفاظت کی؟ فرشتوں کے ذریعے سے نہیں, دنیا کی دوسری مخلوق کے ذریعے سے نہیں. وہ جس جو ہے عذاب کے اندر ڈالے گئے تھے, جس مصیبت اور پریشانی کے اندر ڈالے گئے تھے, اسی پریشانی کو, اسی مصیبت کو گلے گلزار اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا. یعنی جو آگ تھا, آگ میں ڈالے گئے تھے تو آگ ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلے گلزار بنا دیا تھا. کہتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ, تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے اور تفسیر قرطبی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ, امہات المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی صحابیہ ہیں جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح حضرت زینب کا آسمان میں کیا. آپ انشاءاللہ سورہ احزاب کے اندر تفصیل کے ساتھ حضرت زینب کے واقعے کو بیان کیا گیا. تو چونکہ حضرت زینب کا نکاح آسمان میں کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کیا تھا, اس لیے حضرت زینب کو تھوڑا بہت ہوتا ہے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس بات میں اپنے آپ پر فخر محسوس کیا کرتی تھی. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواج مطہرات میں بڑا اونچا مقام رکھتی ہیں, بڑا اونچا مقام رکھتی ہیں. کہتے ہیں کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت زینب نے فخریہ طور پر کہنے لگی تمہارا نکاح تو تمہارے والد اور تمہارے رشتہ داروں نے مل کر اللہ کے نبی سے کیا تھا, لیکن میرا نکاح اللہ نے آسمان میں کیا تھا. حضرت امی جان عائشہ نے کہا کہ یہ تو صحیح بات ہے, تم صحیح بات کہہ رہی ہو, لیکن یاد رکھو کہ جب مجھے غزوہ بنو مستلق میں جب جو ہے مجھ پر الزام لگایا گیا تھا, اتہام لگایا گیا تھا, تہمت گڑھی گئی تھی, اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 18 آیتیں میری برات پر نازل کی, میری برات پر 18 آیتیں نازل کی. حضرت زینب نے کہا کہ صحیح بات ہے, 18 آیتیں تو حضرت زینب کے پاس نہیں تھی, امی جان عائشہ کے پاس تھی. اعتراف کر لیا, لیکن حضرت زینب نے پوچھا مجھے ایک سوال کرنی ہے آپ سے, وہ یہ ہے کہ جب تم حضرت صفوان بن معطل کے گھوڑے پر سوار ہو رہی تھی, صفوان بن معطل کے گھوڑے پر سوار ہو رہی تھی, تو اس وقت میں تم اپنی زبان پر کیا کلمات سے اللہ تعالیٰ سے تم نے مدد حاصل کی تھی؟ تو حضرت امی جان عائشہ کہنے لگی میں اس وقت جب کہ کوئی نہیں تھا, حضرت صفوان کا گھوڑا تھا, حضرت صفوان نے گھوڑے کو بٹھایا اور کہا کہ مجھے چڑھو, تو میں کہنے لگی حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ وہ کلمات ہیں
جن کلمات کو میں نے کہا تھا اللہ نے ان کلمات کی برکت سے 18 آیتیں میری برات میں نازل کی۔ حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ ہموم اور غموم کی وجہ سے رات کی نیندیں اس کی اڑ چکی ہو اور دن کا چین لٹ چکا ہو، اس بندے کو چاہیے کہ 1000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں، اس کے دن کا چین لوٹ آئے گا، رات کی نیند لوٹ آئے گی اور اس کے ہموم اور غموم ختم ہو جائیں گے، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفینا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔